مس عائشہ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول میں 5ویں کلاس کی ٹیچر تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ سچ نہیں کہتیں۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھیں۔ کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خالی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی۔ بچے اس پر کھل کھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتیں۔ طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا، جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں بس وہ اپنی جذبات سے آری نظروں سے مس عائشہ کو دیکھتا اور سر جھکا لیا کرتا۔ مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمیسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماریں۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ ماسٹر کے پاس جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلایا۔ مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ سر، میں معافی چاہتی ہوں، مگر طارق ایک انتہائی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتی ہوں۔ مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئیں۔ ہیڈ ماسٹر نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ مس عائشہ کی ٹیبل پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس لکھوا دیں۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹس پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ طارق کی رپورٹ ہے۔ پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا، اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ میں اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچروں کے ساتھ بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمیسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مس عائشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی۔ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے۔ اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر ہے۔ گھر پر اس کا کوئی اور خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے۔ طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی چمک بھی۔ اسے بچانا پڑے گا، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کر دی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں
تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنا روایتی جملہ دہرایا، آئی لو یو آل، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ آج وہ جو محبت طارق کے لیے اپنے دل میں محسوس کر رہی تھیں وہ کسی اور بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران حسب معمول مس عائشہ نے ایک سوال طارق پر داغ دیا اور ہمیشہ کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس عائشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے اجنبے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتے ہی مس عائشہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتیں اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتیں۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ روز بلا نقص جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نئے نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوتے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے، جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے اور مس عائشہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بدسلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں اسے لپک کر نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بسیطا سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑک لیا اور اس کڑے کو ہاتھ میں پہن لیا۔ سارے بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی۔ آخر طارق سے رہا نہ گیا اور وہ مس عائشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے، بھلا کہاں دیر لگتی ہے۔ مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا سکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئیں۔ ایک دن انہیں ایک ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ فقط ڈاکٹر طارق، ساتھ ہی جہاز کا ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔
عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھیں۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواہ بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بسیطا سا کڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ انہیں سیدھا سٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا: دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا۔ دوستو، یہ میری ماں ہے۔ عزیز دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچیے گا۔ اپنے آس پاس دیکھیے، طارق جیسے کتنے پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز برائے مہربانی میرے چینل آر ایچ وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔